السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ خلق بقدرتہ الارض والسماوات وبرأ بحکمتہ جمیع البریات وفاوت بین عبادہ فی الارزاق والعطیات وأعلی قدر من شاء منہم وشرفہم ورفعہم درجات۔ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت کے ساتھ زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اپنی حکمت سے تمام مخلوقات کو پھاڑ کر نکالا اور اپنے بندوں کے درمیان رزق اور عطیات میں فرق رکھا اور ان میں سے جس کی چاہی قدر اور شان بلند کر دی اور ان کو شرف بخشا اور ان کو درجات میں بلندی عطا کی۔ تو یہ ساری تدبیر کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ اس میں کسی انسان، کسی فرشتے، کسی جن کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ اس لیے ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم بہت تھوڑی مدت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا، ساری روحوں کو پیدا کیا، تو ہمارا وجود اس وقت دنیا میں آ چکا تھا، لیکن ہمیں اس جسم کے ساتھ اب آنے کا موقع ملا ہے دنیا میں، یعنی ہماری روحیں تو پہلے سے ہی پیدا ہو چکی تھی، لیکن ہم اب دنیا میں ہوش و حواس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس وقت سے جب سے ہماری روح پیدا ہوئی اب تک کتنا عرصہ گزرا، کسی کو کچھ یاد نہیں پتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم چند سال کے لیے اس دنیا میں ہیں، اس کے بعد پھر ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی فوت ہو جائیں گے۔ فوت ہونے کے بعد لوگ قبروں میں جاتے ہیں۔ کبھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزرے؟ آپ کو کچھ پتا چلتا ہے کہ یہ کب سے یہاں دفن ہے؟ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں وہ سب فوت ہو کر زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ یہی انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے قبر میں کتنے سال رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے 1000 سال ہو سکتا ہے 2000 سال ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر دوبارہ ہم قیامت کے دن جی اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہے کسی کو پتا ہے؟ 50,000 سال۔ پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے؟ جنت کی زندگی کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ زندگی جو جنت کی ہے ہمیشہ کی، وہ لمبی ہے یا یہ دنیا کی زندگی لمبی ہے؟ ان ساری زندگیوں میں دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی، پھر دنیا کی زندگی، پھر قبر کی زندگی، پھر حشر کی زندگی، پھر جنت کی زندگی، ان میں سے سب سے چھوٹی زندگی کون سی ہے؟ دنیا کی زندگی۔ اس لیے یہ اس کے غم بھی چھوٹے، اس کی خوشیاں بھی تھوڑی مختصر۔ اگر اس میں ہمیں ہر وہ چیز مل جائے جو ہم چاہتے ہیں، جو کہ ہو نہیں سکتا، یہ زندگی جو ہے یہ سب سے چھوٹی ہے۔ اس میں اگر آپ کو کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو وہ بھی بہت تھوڑے عرصے کے لیے، کیونکہ اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر خوشی ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ اگر مال اور بیٹے ملے ہوئے ہیں تب بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے۔
نہیں ملے ہوئے تب بھی ختم ہو جانا ہے. آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہیں یہاں، پھر بھی زندگی نے ختم ہو جانا ہے. آپ کے پاس محلات ہیں، پھر بھی ختم ہو جانا ہے. اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے. یہ زندگی اور یہ دنیا ہمیں کس لیے ملی ہے؟ تاکہ ہم اس میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما لیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار کر لیں. اور اگر ہم اس دنیا میں اپنا وقت ضائع کر کے چلے گئے اور ہم نے اچھے کام نہیں کیے اور فضول کاموں میں پڑے رہے، صرف کھانے پینے کے شوق، صرف سیر و تفریح کا شوق، صرف گپ شپ لگانے کا، صرف دوستوں کے پاس بیٹھنے کا، کبھی اس کے گھر چلے گئے، کبھی اس شادی پہ چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، تو اس طرح اگر زندگی گزاری بغیر کسی مقصد کے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے کی زندگی مشکل ہوگی. اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کیے پھر تو پکڑ ہوگی، پھر تو سزا بھی ملے گی اگر توبہ نہیں کی اور اپنی اصلاح نہیں کی. اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی کے کام کیے، گناہ کے کام کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اور بڑی سخت پوچھ ہوگی. اس وقت کون چھڑانے کے لیے آئے گا؟ قبر میں اگر فرشتوں کے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. قبر میں ہمارے ساتھ کون لیٹے گا؟ کوئی بھی نہیں. قیامت کے دن کون ہمیں پوچھے گا کہ تمہارا حال کیا ہے؟ ہمارے دوست کدھر جائیں گے؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے عقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنی اس زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت اور آرائش، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا. کسان خوش ہو گئے کہ بارش ہو گئی، پھر وہ جوبن پہ آتی ہے، خوب فصل اگتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کچھ عرصے بعد کہ وہ زرد ہو گئی، سوکھ گئی، پھر وہ بھس بن جاتی ہے. جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. یعنی انسان اس زندگی میں جب جوان ہوتا ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، تو وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ زندگی ہمیشہ ایسے ہی چلے گی، لیکن ایسے نہیں چلتی. بہت جلدی بچپن گزر جاتا ہے اور انسان کے پاس صرف میموریز، صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں. جوانی گزر جاتی ہے اور صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں، اور پھر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور انسان ہی چلا جاتا ہے، اور کچھ تو اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں. تو پھر سوچئے کہ اس تھوڑی سی زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی منصوبے کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم حاصل کیے، بغیر محنت کیے، یا پھر ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے جینا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے. وہ ایسی اقامت گاہ کہ وہاں سے روانگی کہیں نہیں، وہاں ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں. یعنی قیامت کے دن ایسے جسم ملیں گے کہ جن پہ موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا،
موت ہی کو ختم کر دیا جائے گا، لہذا اس کے بعد کوئی مرے گا ہی نہیں. تو خوش قسمت ہے وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے اور عیش و عشرت کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے دنوں میں زندگی میں محنت کر لی، عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، آج اللہ نے ہمیں راضی کر دیا. اور سخت پچھتائیں گے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنا وقت ضائع کر کے چلے جائیں گے. لیکن اکثر لوگ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اکثر لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے. اکثر لوگوں نے دنیا کی زندگی کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا ہے. دنیا کے مال کی کثرت کو خوش قسمتی سمجھ لیا ہے. دنیا میں ملنے والی عیش و عشرت کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے فائدے کی چیز ہے. اس لیے وہ اپنی ساری قوتیں، اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری سکلز، اپنی ساری دماغ کی قوت، دل کی قوت کس میں لگاتے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں. یہ دھوکہ ہے نا. دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن اب دنیا ہی بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر، رات کو سوتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر، لوگوں سے بات کرتے ہیں تو صرف دنیا کے ٹاپکس پر، آخرت کی بات کم ہی کرتے ہیں. آگے کے لیے کیا تیار کیا؟ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا تم نے فلاں چیز کی تیاری کر لی، شادی کی تیاری ہو گئی، جوڑا بن گیا، فلاں چیز بن گئی، جہیز بن گیا، تاریخ رکھ لی. اور اگر نہیں، کوئی رشتہ نہیں آیا، شادی نہیں ہو، سارا دن پریشان، نماز میں بھی پریشان، قرآن پڑھتے ہوئے پریشان، ہر وقت پریشان، شادی نہیں ہو رہی. اس نے تو اپنے وقت پہ ہی ہونا، چاہے آپ خوش رہیں یا پریشان رہیں، وہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی. اس میں وقت ضائع نہ کرتے رہیں اس پریشانی میں. جب نئی شادی ہوتی تب وقت ضائع کرتے ہیں، جب شادی ہونے لگتی ہے تب وقت ضائع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی شادی بار بار ہوتی، آج کل تو طلاقیں اتنی ہو رہی ہیں کہ بار بار ہی کرنی پڑ گئی. پھر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی جو مال متاع جمع کرتے ہیں وہ اتنا فضول خرچیوں پہ ضائع کرتے ہیں کہ جن کے پاس ہے وہ تو کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں وہ دیکھا دیکھی قرضے اٹھا کے کر رہے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو قرض اٹھا کے اسراف کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی خوشنمائی اصل خوشنمائی ہے. تو یاد رکھیے کہ مومن رہتا دنیا میں ہے، جیتا آخرت کے لیے ہے. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے، ایک حصہ کافر کے لیے ہے. مومن دنیا سے آخرت کے لیے زیادہ راہ یعنی سامان اکٹھا کرتا ہے. مومن دنیا میں آتا ہے، وہ چیزیں اکٹھی کر رہا ہے، عمل اکٹھے کر رہا ہے، کس لیے؟ آگے کے لیے. منافق دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی وہ مال اکٹھا کرتا ہے، وہ ساری محنت کرتا ہے تاکہ دنیا کو اور خوبصورت بنا دے. اور کافر خوب عیش کرتا ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، لہذا اس کی ساری اول آخر حسرتیں وہ دنیا میں ہی پوری کرنا چاہتا ہے. افسوس یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے ان 2 لوگوں کے طریقے کو اختیار کر رکھا ہے، اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو یاد رکھیے صرف دنیا کے لیے محنت اور دنیا کے لیے کوشش کرتے رہنا آخرت کو بھول کر یہ سخت نقصان کا باعث ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے. سورۃ کہف کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں
جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی، سارا کچھ صرف دنیا کے لیے کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بڑے خوش بھی ہیں اس پر۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دنیا کے لیے کیا تھا وہ دنیا میں ہی رہ گئے، جتنا مال اکٹھا کیا قبر میں تو لے جا نہیں سکے، دنیا میں ہی چھوڑ کے آئے، پیچھے بچوں نے سارا تقسیم کر لیا، اوروں نے فائدہ اٹھایا، اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہی نہیں تھا، کوئی صدقہ کرتا ہی نہیں تھا، سب کچھ دنیا کے لیے رکھا ہوا تھا، شاید ہمیشہ رہنا ہے یہاں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آخرت کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ پھر اچھے کام بھی کرے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دن میں آپ کتنی دفعہ یہ بات سوچتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ آج صبح سے لے کے اب تک کیا ایک دفعہ بھی دل میں آئی یہ بات کہ ایک دن ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی؟ ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا، ہمیں تو یقین ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے۔ ہم سب نے قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اسی کے بارے میں تو یہ سورۃ کہف میں کہا جا رہا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، جس کو یہ امید ہے کہ اس نے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس کو پھر نیک عمل زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لینے چاہیے۔ فلیعمل عملا صالحا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ رب کی عبادت میں شریک کون ہوتا ہے؟ کس کو شریک کرتا ہے انسان؟ انسانوں کو۔ وہ کیسے؟ جب دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ نماز شروع کی اللہ اکبر کر کے، بس ایسے جلدی جلدی پڑھے، اتنے میں پتہ چلا کوئی کمرے میں آ گیا، بہت اچھی طرح نیچے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اور رکعت لمبی کر لی، رکوع بھی لمبا کر لیا۔ وہ پیچھے والے نے پتہ نہیں دیکھا بھی ہے یا نہیں، اور جو رب دیکھ رہا تھا وہ تو اس دھوکے کو سمجھ رہا تھا نا کہ یہ میرے لیے نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز میرے لیے نہیں تھی، یہ کس کے لیے تھی؟ یہ اس کے لیے تھی جو ابھی کمرے میں آیا تھا، کیونکہ پہلے تو ایسے ہی پڑھ رہا تھا غفلت سے، اور جب کوئی دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھی پڑھنے لگ گیا۔ قرآن پڑھ رہا تھا وہ ایسے تیسے ہی پڑھ رہا تھا، جب دیکھا کوئی آیا تو بڑی خوبصورت طریقے سے پڑھا۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام، ویسے کبھی صدقہ نہیں کیا، جب پتا چلا کہ لوگ تالیاں بجائیں گے تو پھر بڑی بڑی رقمیں دینا شروع کر دی۔ یہ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی نہیں، یہ نام کی خاطر، یہ شہرت کی خاطر، یہ لوگوں کی محبت میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ ایسی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے جس میں ملاوٹ ہو۔ مجھے آپ بتائیں، آپ میں سے کس کس کو ملاوٹ والا دودھ پسند ہے؟ کون سی چیز ملاوٹ والی اچھی لگتی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر ہم اللہ کی عبادت میں کیوں ملاوٹ کر دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 2 رکعت نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر کہہ کے اللہ کے لیے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں سوچتے نا۔ جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دل میں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہائے وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا۔ اسی طرح باقی بھی جو نیک کام کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھنا ہو بہت اچھے کام کیے، کسی نے نہیں دیکھنا دھوکا کیا۔ مثلا جو لوگ جاب کرتے ہیں، جب ان کو پتا ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو صحیح صحیح کام کیا، وقت کا صحیح استعمال کیا، اور جب پتا چلا کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب پتا چلا کہ آج باس دفتر سے چلا گیا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، ٹائم ختم ہوا ہے یا نہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہیڈ مسٹریس اسکول کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، چکر لگا رہی ہے،
اچھے سے پڑھا رہے ہیں بچوں کو، وہ ہمارے روم کے آگے سے گزر گئی ہے، چلو پھر آرام کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس کے لیے کام ہو رہا؟ یہ ڈیوٹی میں دھوکہ دینا، یہ چیزوں میں ملاوٹ کرنا. اپنے لیے تو ہمیں کچھ ملاوٹ پسند نہیں، اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں ہم خیانت بھی کر رہے ہیں، اس میں ہم ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں ہم کرپشن بھی کر رہے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں آخرت کا یقین ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہمیں دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ وہ ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا